نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم۔ حیات مسیح کے متعلق یہ پروگرام ہمارا چل رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جتنے دلائل دیے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ یہاں حیات مسیح کے اوپر جو دلیل ہم دے رہے ہیں، اس دلیل کو بلکہ میں تو شروع سے آپ لوگوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو بھی آپ آیت سے استدلال کریں، آیت کو پڑھیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں۔ سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت کے آگے پیچھے دیکھیں مضمون کیا چل رہا ہے، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور قادیانی دجل کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے آپ آیت پر مختصر طائرانہ نظر ڈالیں اور ہمارے استدلال کو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اسکرین پر آیت دیکھیں اور آیت کا ترجمہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ جب حضرت ابن مریم کا ذکر کیا جاتا ہے علیہ السلام کا، تو آپ کو قوم چیخنے چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ انہوں نے اس بات کو صرف ایک جھگڑا بنایا، بلکہ یہ قوم ہی جھگڑا ہوئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، تو اس پر یہ اعتراض کیا گیا عبداللہ بن زبعی کی طرف سے کہ اگر یہ بات درست ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو من دون اللہ پوجا جاتا ہے، ان کی بھی تو پوجا ہوتی ہے، اور آپ نے کہا جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ آپ کے اس آیت کے تحت آ جائے گا، اور نعوذ باللہ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ۔ تو یہاں اس کا ذکر چل رہا ہے، تو دیکھیے یہاں کیا فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، صرف شروع میں ابن مریم کا نام لیا گیا ہے اور بعد میں ان کی طرف ضمیر لوٹائی گئی ہے۔ تو اب ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ، تو منہ کی ہو ضمیر سے کیا مراد ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اس ہو سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہاں بھی ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے چوتھا إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایسا بندہ ہے کہ جن پر ہم نے انعام فرمایا ہے۔ تو اب انعامات کیا ہیں؟ کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ پیدائش اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پر فرمائی، پھر شروع میں ماں کی صفائی کے لیے ان کا فصیح و بلیغ کلام کرنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روح القدس حضرت جبریل کا ہر جگہ موجود ہونا، پھر اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، اور اللہ کے حکم سے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر شفا وغیرہ پانا۔ یہ سارے معجزات ایسے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا ایک انعام تھا، اور فرمایا ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے
وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو معجزات ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی صداقت کی نشانی بنائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچ ہے، اور یہ جو معجزات ان کے پاس ہے ایک عام بندہ نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اللہ چاہے تو تم لوگوں کو ختم کرے اور تمہاری جگہ اللہ فرشتوں کو پیدا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بعض صفات فرشتوں والی تھی، اللہ چاہے تو خالص فرشتوں کو ہی پیدا کرے۔ اس سے یہ نظریہ سمجھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا معبود ہے یہ بھی درست نہیں ہے، تو یہاں نصرانیوں پر بھی رد ہوا۔ اچھا آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اب پیچھے دے کہ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، وَجَعَلْنَاهُ، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ دوبارہ اس چیز کو دیکھیں، پہلے حضرت ابن مریم کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد ضمیریں آئی۔ آپ اسکرین پر آیتوں کو دیکھیں، منہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، ام ہو کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور ان ہوا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، علیہ کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، جعلناہ کس کو بنا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آگے فرما انہو۔ تو یہ پیچھے جو اتنی ضمیریں آئی ان تمام ضمائر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اب وَإِنَّهُ سے مراد کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ انہو سے مراد بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ یا وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، اس کی متعلق دو قرأتیں ہیں۔ اگر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ہو تو اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کا علم ہے۔ قیامت کا علم ہے کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے آنے کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کا علم کہا، یعنی اس کے ذریعے قیامت کا علم تم لوگوں کو ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ مردے زندہ ہو سکتے، اس پر بھی ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو یہ بھی قیامت کا علم ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے، اور یہ علامات کبریٰ میں سے ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت آ رہی ہے، اور اب قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو فرمایا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ یہ تو وہ مفہوم ہے جو ہم لوگوں نے اور پوری امت نے اس مفہوم کو یہی سمجھا ہے اور اس سے مراد یہی لیا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی اس انہو کے ہو سے بہت پریشان ہے، اس لیے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ہو ضمیر سے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیں۔ وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر موت ثابت ہو جائے گی تو مرزا قادیانی کے لیے راستہ کھل جائے گا، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مثال کے طور پر نعوذ باللہ موت کو ثابت ہو بھی جائے تو اس سے مرزا قادیانی مسیح نہیں بن سکتا۔ قادیانیوں سے ہم نے کئی دفعہ براہ راست یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ دو چیزوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، ایک اجرائی نبوت، اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر ثم نعوذ باللہ اگر اجرائی نبوت ثابت ہو بھی جائے تو کیا اس سے مرزا قادیانی نبی بن جائے گا؟ پھر تو ہر آدمی نبوت کے لیے اعلان کرتا پھرے گا۔ دوسرا حیات مسیح، تو کیا اگر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی وفات ثابت ہو جائے تو انسان خود سوچے کیا اس سے مرزا قادیانی مسیح بن جائے گا؟ وہ تو انشاءاللہ جب احادیث کا ذکر آئے گا تو ہم اس بات کو واضح کر دیں گے۔ اب مرزا قادیانی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کی کوشش یہ ہے، لیکن مرزا قادیانی کے اپنے اقوال میں تضاد بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ مرزا بار بار کہتا ہے کہ جس کے قول میں تضاد ہو یہ جھوٹا ہے، جس کے ایک قول میں تضاد ثابت ہو گیا، ایک پیشنگوئی غلط ثابت ہو گئی، اس کے کسی پیشنگوئی پر آپ یقین نہیں کر سکتے،
اور جس کے قول میں تضاد ہو یا جھوٹ ہو اس کو مرزا قادیانی نے بڑی گالیاں دی ہے۔ اب دیکھیے مرزا قادیانی کے اقوال کیا کہتا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 130، اس پر مرزا قادیانی کہتا ہے انہو لا علم کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے پھیری ہے، اور کہتا ہے انہو لا علم للساعہ، یعنی اے یہودیوں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہیں قیامت کا پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیے اب یہاں یہ کہتا ہے کہ ہو ضمیر سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ اور ایسا ہی روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 316 یہاں پر کہتا ہے ان فرقۃ من الیہود لکانوا کافرین بوجود القیامہ فاخبرهم اللہ علی لسان بعض انبیائہ ان ابنا من قومہم یولد من غیر اب وہذا یکون آیۃ لہم علی وجود القیامہ۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جس کو صدوقین کہا جاتا ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے وجود سے منکر ہے۔ خدا نے انبیاء کی زبانی ان کو خبر دی کہ تمہاری قوم میں ایک لڑکا بلا باپ پیدا ہوگا، اور یہ لڑکا قیامت کے وجود پر ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر بھی کیا کہا کہ انہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے ولادت لی ہے، حالانکہ قرب قیامت کی نشانی اس سے مراد ہے کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ مرزا قادیانی آگے جو بھی تقریر کرے، لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ انہو کی ضمیر سے ان دونوں حوالوں میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مراد لیا ہے۔ اب یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام مراد لیا، اب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 322 پر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ انہو کی ضمیر قرآن شریف کی طرف پھرتی ہے، اور آیت کے یہ معنی ہے کہ قرآن شریف مردوں کے جی اٹھنے کے لیے نشان ہے، کیونکہ اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں انہوں نے انہو کی ضمیر سے مراد قرآن شریف لیا، حالانکہ آپ نے پیچھے جتنے ضمائر پڑھے وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور یہاں انہو سے مراد انہوں نے قیامت کی نشانی اور قرآن کریم مراد لیا۔ ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ انہو کی ضمیر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، انہو سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اگر نبی علیہ السلام کے لیے ہوتا تو وَإِنَّهُ نہ کہتے، وَإِنَّكَ کہتے۔ پھر یہ کہ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے اس میں کہیں قرآن کریم کا ذکر نہیں ہے، اور کہیں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ذکر نہیں ہے، اگر ہے تو خطاب کے ساتھ ہے، جیسے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ، اور اسی طریقے سے مَا ضَرَبُوهُ لَكَ، تو یہاں پر بھی کیا ہوتا وَإِنَّكَ، لیکن جو غائب کی ضمیر آئی ہے وہ ساری عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی ہے، تو اس لیے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے۔ دیکھیے کس طرح اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے یہ یہاں پر کبھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، حالانکہ اور کبھی کہتے ہیں اس سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے، حالانکہ ان کا ماقبل میں ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اضمار قبل ذکر، کہ ذکر بعد میں آ جائے اور ضمیر پہلے آ جائے، یہاں تو اضمار بدون ذکر ہے، ماقبل میں ذکر ہے ہی نہیں، پچھلے کلام میں ذکر ہے ہی نہیں، تو اس سے اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے کوئی اور مراد کیسے لیا؟ اچھا، پھر مرزا قادیانی کو دیکھیں کہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 321، اس پر کافی لمبی عبارت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر کے خدا تعالیٰ اس آیت کو پیش کر کے قیامت کے منکرین کو ملزم کرنا چاہتے ہیں، لمبی عبارت ہے، تم اس نشان کو دیکھ کر پھر مردوں کے جی اٹھنے سے کیوں شک میں پڑے ہوئے ہو؟ مرزا قادیانی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو اس بات پر شک تھا کہ مردے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر نزول عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کے لیے دلیل بنایا ہے، تو وہ تو تب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے،
تو اس سے پہلے لوگوں کو اس بات کا مکلف کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے اور اس سے آپ کو قیامت کا پتہ چلے گا، تو اس نشان کے آنے سے پہلے لوگوں کو مکلف کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ ہم آپ کو اس آیت کے شان نزول میں بتا چکے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ سے مراد کیا ہے کہ وہ قرب قیامت کی نشانی ہے، یعنی ان کے قریب آنے سے قرب قیامت کا پتہ چل جائے گا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ کہ مردوں کے جی اٹھنے میں ان کو شک تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل یہ بنایا ہے، تو جب بعد میں آئے گا تو پہلے سے آپ لوگوں کو مکلف نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ابھی تو دلیل آئی نہیں ہے۔ یہ کافی لمبی عبارت ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا کی دھمکی ہمیں دی جاتی ہے، تو یہاں تک آپ اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ سے مراد یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، اور قرب قیامت میں جب آپ کا نزول ہوگا تو یہ آپ کے نزول کی بھی دلیل ہو گئی اور یہ آپ کے حیات کی بھی دلیل ہو گئی۔ ویسے مرزا قادیانی کا اپنے نظریات کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ جب ہم ان کے دلائل کو ذکر کریں گے تو اس میں ہم بڑی وضاحت کے ساتھ مرزا کے اقوال کو آپ کے سامنے اللہ نے چاہا تو لے آئیں گے۔ مرزا قادیانی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 322 پر کہ قرآن شریف میں مردوں کے جی اٹھنے کے لیے نشان ہے، تو معنی یہ ہوا کہ انہو کی ضمیر قرآن شریف کی طرف راجع ہے، انہو کی ضمیر قرآن شریف کی طرف راجع ہے، حالانکہ میں نے بتایا کہ اس سے پہلے قرآن کریم کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ یا ایسے ہی جلد 19 صفحہ 129 پر یہ کہتا ہے، یہ کیسی بدبودار نادانی ہے جو اس جگہ لفظ ساعت سے مراد قیامت سمجھتے ہیں۔ اب مجھے سے سمجھو کہ ساعت سے مراد اس جگہ وہ عذاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیتوس رومی کے ہاتھوں سے یہودیوں پر آیا۔ اب ساعت میں بھی اختلاف کر رہے ہیں، اور انہو کہ ہو ضمیر سے مراد میں بھی مرزا قادیانی اختلاف کر رہا ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے جو نظریات ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور مرزا قادیانی جھوٹا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹے کی زبان سے کبھی متناقض باتیں نہیں نکل سکتی، جھوٹے کے کلام میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا، جو اللہ کی طرف سے بولتے اس کے کلام میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کبھی قرآن شریف کی طرف لوٹا رہا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا رہا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا رہا ہے، ساعت سے کبھی کچھ مراد لے رہے ہیں، کبھی کچھ مراد لے رہے ہیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ مرزا قادیانی اپنے مطلب میں کس طرح کوشش میں لگے ہوئے کہ میرا مطلب کسی نہ کسی طریقے سے حاصل ہو جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے میرا مطلب نکل آئے، لیکن ہر سوچنے والا سمجھنے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ما قبل اور ما بعد سیاق و سباق کو دیکھنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانی ہے، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمہ والتوراة والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 ہے، اور جیسے تقریباً ہر موقع پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی لفظ کا معنی متعین کرنے کے لیے آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ اب یہاں سے جب ہم غور کرتے ہیں تو آیت کے شروع سے
اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کی والدہ پر نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، ایتک بروح القدس، جب روح قدس حضرت جبریل کے ساتھ میں نے آپ کی تائید کی، آپ کو تقویت دی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ اور نمبر 2، تکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ ایک مستقل دلیل ہے جس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے۔ لوگوں سے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں کلام کرنا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ نمبر 3، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت میں نے آپ کو سکھائی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ بھی حیات مسیح کی ایک مستقل دلیل ہے۔ گویا اس ایک آیت میں 3 دلیلیں آ رہی ہے، لیکن ابھی ہم گفتگو اگلی دلیل پر کریں گے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، مٹی سے پرندے کی ہیئت بنانا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور آپ کوڑی اور برص کے مریض کو میرے اجازت سے، میرے حکم سے ٹھیک کر لیتے تھے۔ اور آگے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، آپ مردے کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے۔ تو دیکھیے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پر جن نعمتوں کا ذکر ہوا، ایک روح قدس سے تائید، نمبر 2 ادھیڑ عمر اور بچپن میں کلام گہوارے میں، نمبر 3 کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم، نمبر 4 پرندوں کو بنا کر اس میں اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، نمبر 5 کوڑی اور برص کے مریض کو شفا دینا اللہ کے حکم سے، نمبر 5 مردوں کو زندہ کرنا، اور نمبر 6 یہاں پر بھی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر بھی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور وہ نعمت کیا تھی کہ جب بنی اسرائیل آپ کے قتل کے ارادے سے سازش کر کے آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے، تو میں نے ان لوگوں کو آپ کے پاس پہنچنے سے روک دیا، اور وہ لوگ آپ کو جب ان کے پاس اب کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اس کو، کافروں نے کیا کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو لفظ استعمال فرما، اس کففت بنی اسرائیل عنک، یہ نعمت کے بارے میں آ رہا ہے کہ میں نے جو نعمتیں کی تھیں ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے۔ تو نعمت تب ہی ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھوں سے بچے ہوں گے۔ اچھا یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں، یہاں جو لفظ ہے اس کففت بنی اسرائیل عنک، میں نے بنی اسرائیل کو آپ کے پاس آنے سے ہی روک دیا، ان کا ہاتھ آپ تک پہنچا ہی نہیں۔ اور اگر یوں کہیں گے اس کففت کا عن بنی اسرائیل، تو مطلب یہ کہ میں نے آپ کو بنی اسرائیل سے باز رکھا۔ تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل آپ کے پاس آ چکے ہوں لیکن اللہ نے ان سے بچا لیا۔ لیکن جب یہ فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو باز رکھا، تو اس کا مطلب یہ وہ آپ کے قریب ہی نہیں آئے اور ان کے گندے ہاتھ آپ کو لگے ہی نہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچایا، بلکہ کیا فرمایا، میں نے گناہ کو یوسف علیہ السلام سے بچایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یوں کہتے کہ میں نے گناہ سے یوسف علیہ السلام کو بچایا، تو یہ خیال آ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ لیکن جب یہ فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کو بچایا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے قریب گناہ آیا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ مقام میں سیاق و سباق اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہودیوں کو آنے دیے ہی نہیں، وہ آپ کے قریب ہی نہیں آئے۔ جب قریب ہی نہیں آئے تو ان کو پھانسی کیسے دی، یا ان کو زخم کیسے پہنچائے، یا ان کو مارا کیسے، نعوذ باللہ، جیسے مرزا قادیانی آگے کہہ رہے۔ تو کف کا معنی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہ معنی ملے گا کہ رو کے رکھنا، کسی کو کسی کے پاس پہنچنے نہ دینا۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا ہی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 528 پر مرزا کہتا ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اذ کففت بنی اسرائیل عنکا، یعنی یاد کرو زمانہ جب کہ بنی اسرائیل کو جو قتل کا ارادہ کرتے تھے میں نے تجھ سے روک دیا۔ حالانکہ تواتر قوی سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور صلیب پر کھینچ دیا تھا، لیکن خدا نے آخر جان بچا دی۔ بس یہی معنی ہے اس کففتو کے۔ اب اس کففتو کا معنی کیا ہوا کہ وہ لوگ آپ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہتے تواتر سے ثابت ہے، نہ معلوم یہ کون سا تواتر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ان سے بچایا اور پھانسی والی موت آپ کو نہیں ملی۔ آپ کو پکڑا بھی، پھانسی پر لٹکایا بھی 2 چوروں کے ساتھ، اور آپ کو زخموں سے چور چور بھی کیا، جیسے آگے حوالوں میں آ رہا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 296 297 پر یہ کہتا ہے پھر بعد اس کے کہ مسیح علیہ السلام کو ان کے حوالے کیا گیا اور اس کو تازیانے لگائے گئے، نعوذ باللہ کوڑے لگائے، اور جس قدر گالیاں سننا اور فقیہوں اور مولویوں کے اشارے سے تماچے کھانا، تھپڑ کھانا اور ہنسی اور ٹھٹے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا، سب نے دیکھا۔ آخر صلیب دینے کے لیے تیار ہوئے۔ کافی لمبی عبارت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ سولی دی گئی اور پھر شام سے پہلے ہی ان کو اتارا گیا اور سخت آندھی آ گئی اور تینوں مصلوبوں کو صلیب سے اتارا گیا، اور پھر چوروں کے ساتھ پہلے انہوں نے چوروں کی ہڈیاں توڑ دی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ہڈیاں نہیں چھوڑی۔ سمجھ گئے کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا فائدہ؟ اور پھر کیا کہتا ہے کہ اور ایک نے کہا کہ میں نے ہی اس لاش کو دفن کروں گا، پس اس طور سے وہ زندہ بچ گئے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 296 پر لکھا ہے جب چوروں کی ہڈیاں توڑ چکے اور مسیح علیہ السلام کی نوبت آئی تو ایک سپاہی نے اسی حوالے میں جو لمبا چل رہا ہے اسی میں آیا ہے کہ ایک سپاہی نے یوں ہی ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو مر چکا ہے، کچھ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہڈیاں توڑی جائے، اور ایک نے کہا میں ہی اس لاش کو دفن کر دوں گا، بس اس طور سے مسیح زندہ بچ گیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آپ سے روکا، تو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ زندہ بچے، حالانکہ آپ کی حالت نعوذ باللہ مردہ ہو چکی تھی جیسے آگے آ رہا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں نہیں توڑی گئی۔ بس جیسے کہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 302 پر کہتا ہے مسیح علیہ السلام پر جو مصیبت آئی کہ وہ صلیب پر چڑھایا اور کیلیں اس کے اعضاء میں ٹھونکی گئی جن سے وہ غشی کی حالت میں ہو گیا، یہ مصیبت در حقیقت موت سے کچھ کم نہ تھی۔ یعنی اللہ رب العزت نعوذ باللہ اتنی بڑی مصیبت پہنچنے کے بعد بھی اللہ نے بچا دیا۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 200 پر کہتا ہے اب بھی خدا تعالیٰ کا وہ غصہ نہیں اترا جو اس وقت بڑھکا تھا جب کہ اس کے وجیح نبی کو گرفتار کرا کے مصلوب کرنے کے لیے کھوپڑی کے مقام پر لے گئے اور جہاں تک بس چلا ہر ایک قسم کی ذلت پہنچائی۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی کے ان تمام حوالہ جات سے جو خلاصہ نکلا، عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہوئے، صلیب پر چڑھائے گئے، یہود کے حوالے ہوئے، کوڑے لگائے گئے، گالیاں سنی، تماچے مارے گئے، ہنسی مذاق اڑایا گیا اور صلیب دیے گئے، اور بڑی مصیبتیں ان کے اوپر آئی، اعضاء میں کیلیں ٹھوکی گئی، بے ہوش ہو گئے، اور یہ اتنی بڑی مصیبت تھی کہ موت سے کم نہ تھی۔ اللہ کے وجیح نبی کو گرفتار کر لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہر قسم کی ذلت پہنچائی گئی، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ نے بچا دیا۔ اس کا نام اگر بچانا ہے تو یہ قادیانی ہی بتائیں گے۔ اس کا ففتو بنی اسرائیل، ہم تو کہتے بنی اسرائیل قریب ہی نہیں گئے، لیکن مرزا قادیانی یہ کہتا ہے۔ پھر جب ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے بچایا تو یہ کیسے بچایا، تو اس پر مرزا قادیانی اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کو بھی اذیت دی گئی۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 529 پر کہتے ہیں کہ عصمت انبیاء کہ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائیں گے، لیکن اس کے باوجود جنگ احد میں نبی علیہ السلام کو زخم پہنچے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تکلیف پہنچنا یہ منافی نہیں ہے اس بات کے
اللہ کے بچانے کے منافی نہیں ہے، بلکہ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ موت سے بچا لیا۔ حالانکہ اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کب ہوا تھا؟ کہتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام سے اللہ نے عصمت کا وعدہ فرمایا تھا۔ حالانکہ بالکل جھوٹ کہتا ہے مرزا قادیانی۔ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخسار مبارک زخمی ہو گیا۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے جو سن 3 ہجری کا ہے، اور یہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، یہ غزوہ انمار کا واقعہ ہے اور یہ سن 5 ہجری کا ہے۔ اندازہ کرے کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح قادیانی اس پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بچایا، حالانکہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو بچانے کا کیا مطلب؟ وہ ان کے قابو میں آئے اور ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو ہم کہتے ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مقدر میں یہی تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن اللہ بچائیں گے۔ تو ہمارا اعتقاد ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ رب العزت نے بچایا، انہیں خراش تک نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائیں گے۔ اور یہاں جو لفظ ہے اس کففت بنی اسرائیل عنک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے دور رکھا، آپ کے قریب آئے ہی نہیں۔ تو جب قریب آئے ہی نہیں تو ان کو سولی دی گئی، ان کو پھانسی دی گئی، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کو مرزا قادیانی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب۔